ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. یہ سورہ توبہ کی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالی نے بعض حوالوں سے اپنے بندوں کے سامنے اپنا تعارف پیش فرمایا ہے، اپنی کچھ صفات کی معرفت اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے. چار چیزیں بیان ہیں. علم یعلم، کیا یہ لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ بے شک اللہ تعالی ہی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. اس کے علاوہ کوئی توبہ قبول کرنے والا نہیں ہے. وہی ذات وحدہ لا شریک لہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور وہی ذات برحق بندوں کے صدقات لیتا اور قبول کرتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ رب العزت
تواب ہے اور رحیم ہے. یہ ایک سادہ سا ترجمہ اس آیت کریمہ کا آپ نے سماعت فرمایا. اللہ رب العزت خود اپنا تعارف کرواتا ہے اور بندوں کو خبر دیتا ہے کہ بے شک اللہ تعالی ہی بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. ایک اور مقام پر فرمان ہے وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بلا شبہ میں ہی تواب ہوں اور میں ہی رحیم ہوں. تواب کیا ہے؟ تواب عربی قواعد کے مطابق مبالغے کا صیغہ ہے جس میں کثرت کا معنی پایا جاتا ہے. اس کے 3 معنی ہیں کہ میں تواب ہوں، یہ صیغہ مبالغہ. اپنے بندوں کے دلوں میں توبہ کرنا پیدا کرتا ہوں، ان کے دلوں میں توبہ کا خیال ڈالتا ہوں اور پیدا کرتا ہوں. اور چونکہ یہ صیغہ مبالغہ ہے اس لیے کثرت کا معنی اس میں شامل کروں کہ میں بہت زیادہ اپنے بندوں کے دلوں میں توبہ کی توفیق اور توبہ کا خیال ڈالتا ہوں. یہ صیغہ مبالغہ اس لیے ہے کہ ہر بندہ گناہگار ہے اور بندوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ہر بندہ ایک بار نہیں، 10 بار نہیں، بار بار گناہ کرتا ہے. تو میں اسی کے مقابلے میں بار بار ان کے دلوں میں توبہ کی توفیق ڈالتا ہوں اور توبہ کا خیال ان کے دلوں میں پیدا کرتا ہوں. جس کثرت سے وہ گناہ کرتے ہیں اسی کثرت کے ساتھ میں ان کے دلوں میں توبہ کا خیال پیدا کرتا ہوں. اور تواب کا دوسرا معنی صرف خیال نہیں ڈالتا بلکہ عملی طور پر توبہ کی توفیق بھی دیتا ہوں. ان سے عملاً توبہ کرواتا ہوں. یہاں بھی کثرت کا معنی پیدا کریں کیونکہ صیغہ مبالغہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اور بار بار ان سے عملاً توبہ کرواتا ہوں. کثرت کے ساتھ توبہ کا خیال ان کے دلوں میں پیدا کرتا ہوں اور کثرت کے ساتھ عملی طور پر ان سے توبہ کرواتا ہوں. اور تیسرا معنی ان کی توبہ قبول بھی کرتا ہوں. کثرت کے ساتھ تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. تو ان تینوں معنی میں کثرت کا مفہوم ہے کیونکہ گناہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر بندہ کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے. فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطا کار ہے اور سب سے بہترین گناہ گار وہ ہے، خطا کار وہ ہے جو خطا کرتے ہی توبہ کر لے
اور توبہ کے معاملے کو مؤخر نہ کرے، ملتوی نہ کرے، بلکہ فوری توبہ کر لے۔ یہاں بندوں کو بھی تواب کہا گیا۔ اگر تواب کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوگا تو معنی ہوگا کثرت سے گناہ کرنے والے اور کثرت سے توبہ کرنے والے۔ اور اگر تواب اللہ تعالیٰ کے نام اور صفت کے طور پہ استعمال ہوگا تو یہ تینوں معنی ہیں۔ انتہائی کثرت کے ساتھ گناہ گار بندوں کے دلوں میں توبہ کا خیال پیدا کرنے والا، اور انتہائی کثرت کے ساتھ ان سے عملاً توبہ کروانے والا، اور انتہائی کثرت کے ساتھ ان کی توبہ کو قبول کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنا تعارف یہ پیش کیا ہے، جس میں ہمارے لیے گناہ گاروں کے لیے بڑا ایک تشفی اور تسلی کا سامان ہے، جس کی عملی تصویر اس کرۂ ارضی پر رونما ہونے والا پہلا واقعہ ہے۔ ہم سب کے ماں باپ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا، جن سے ایک معصیت کا ارتکاب ہوا، جو شجرہ ممنوع تھا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، اسے تھوڑا سا چکھ لیا تھا تو اللہ تعالی نے جنت سے نکال دیا اور زمین پہ اتار دیا۔ اور خود اللہ تعالی نے اس قصے کی حکایت فرمائی ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات حاصل کیے توبہ کے لیے۔ اللہ رب العزت نے دل میں توبہ کا خیال پیدا کیا، اور بڑے بابرکت کلمات بھی آدم علیہ السلام کو عطا فرمائے، جنہیں پڑھ کر وہ توبہ کر لے۔ اور فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو اس آیت کریمہ میں تواب کے سارے معنی ہیں کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے دل میں توبہ کا احساس پیدا کیا اور ان سے عملاً توبہ کروائی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ توبہ قبول بھی کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بڑا تواب ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اور ظلم کثیر۔ وہ ظلم کیا ہے؟ وہ ایک گناہ کا ارتکاب، جس درخت سے تو نے روکا تھا اسے ہم نے چکھ لیا اور کھا لیا، یہ ظلم ہے، ظلم عظیم۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم بہت بڑے خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک بڑا نقصان ہوگا ہمارا اگر تو نے نہ بخشا۔ وہ نقصان ایسا ہے کہ کوئی چیز اس کی تلافی نہیں کر سکتی۔ وہ نقصان
اللہ تعالیٰ کی بخشش اس کی رحمت سے پورا ہوگا. ہم سے ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، اور اس گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے، اب تیری بخشش اور رحمت کے طالب ہیں. اگر تو نے نہ بخشا اور نہ رحمت کی تو بڑا ایک خسارہ اور نقصان اس کے ہم متحمل ہو جائیں گے، جس کی کوئی تلافی کی صورت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے خود یہ کلمات آدم علیہ السلام کو سکھائے اور خود ان کے دل میں توبہ کا احساس پیدا کیا اور خود عملی طور پر ان سے توبہ کروائی، اور آدم علیہ السلام نے کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. بے شک وہ تواب اور رحیم ہے. تواب کا معنی خوب توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا. اس کی رحمت کی شدت کا تقاضا یہی ہے جو اس نے ایک مقام پر فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میرے ان بندوں سے کہہ دو جو بار بار گناہوں کے ارتکاب سے اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں، زیادتیاں کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. بے شک اللہ رب العزت سارے گناہوں کو بخشنے والا. اس کی جو رحمت ہے، جس سے مایوس ہونا گناہ ہے، اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے. یہاں ایک گناہ کی ہیبت ہم ضرور بتائیں گے، وہ ذات ارحم الراحمین اور وہ ذات التواب الرحیم. اس نے صراحت سے کہہ دیا کہ وہ گناہ میں نہیں معاف کروں گا، اور وہ شرک ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالی شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا، ہر گناہ معاف کر دے گا، مگر مشرک کی معافی نہیں ہے، شرک کی معافی نہیں ہے جب تک بندہ صدق دل سے توبہ نہ کرے. باقی ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، بغیر توبہ کے معاف ہو سکتا ہے، مگر شرک معاف نہیں ہوگا. تو وہ ذات جو ارحم الراحمین ہے، التواب الرحیم الرحمن، جس کا بندوں سے پیار ماں کے پیار سے بڑھ کر ہے، اس نے یہ بات صراحت سے فرما دی کہ شرک کی معافی نہیں ہے، جس سے اندازہ کریں کہ شرک ایک کتنا پرہیبت گناہ ہے اور کتنی بڑی نحوست ہے. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے 100 افراد کے قاتل کو معاف کر دیا. اس نے 100 قتل کیے تھے، بالآخر اللہ تعالی نے اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا کر دیا اور وہ توبہ کی طرف مضطر اور لاچار ہو گیا. لوگوں سے پوچھتا پھر رہا، حل لی من توبہ، حل لی من توبہ، مجھے بتاؤ میرے لیے توبہ ہے یا نہیں. بڑے بھیانک گناہ میں نے کیے ہیں، اللہ کے 100 بندوں کو قتل کیا، اور ایک حدیث میں ظلمن کے الفاظ ہیں، قاتل 99 نفسا ظلمن. اس نے 99 قتل کیے تھے ظلم اور بربریت کے ساتھ، کوئی قصاص یا بدلے کے طور پر نہیں، بلکہ ظلم کے ساتھ اور بربریت کے ساتھ اس 99 قتل کیے تھے. اللہ تعالی نے اس عظیم اور بڑے گناہ گار کو اس کے دل میں توبہ کا احساس پیدا کر دیا، اور وہ عملی طور پر
توبہ کرنے کی راہ پر روانہ ہو گیا اور اللہ نے توبہ قبول کی اس کی. حالانکہ جہاں جا کر توبہ کرنی تھی وہاں پہنچ نہیں پائے، راستے میں پیام اجل آ گیا، روح قبض ہو گئی. مگر جو ایک احساس ندامت تھا اس احساس کی بنا پر وہ بخشا گیا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الندم التوبہ، گناہ پر شرمندگی ہی توبہ ہے، ندامت ہی توبہ ہے. تو اللہ تعالی نے اس 100 افراد کے قاتل کو معاف کر دیا. مگر وہی اللہ فرماتا ہے اگر شرک کر لیا تو شرک معاف نہیں ہوگا. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدع، کہ اللہ رب العزت نے بدعتی انسان سے بھی توبہ کو چھپا لیا. اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ توبہ کا احساس پیدا نہیں کرتا الا ما شاء اللہ، اللہ چاہے تو. مگر عام طور پر بدعتی انسان کے اندر اللہ رب العزت توبہ کا احساس پیدا نہیں کرتا، پیدا نہیں ہونے دیتا، کیونکہ وہ اپنے بدعت کے بارے میں دھوکہ کھائے ہوئے ہے، اس کو اچھا سمجھتا ہے، نیکی سمجھتا ہے. ہر گناہ گار کو اپنے گناہ کا احساس ہو سکتا ہے، قاتل اپنے قتل کو جرم سمجھ سکتا ہے، زانی اور شرابی اپنے ان گناہوں کو بڑے جرائم قرار دے سکتے ہیں اور توبہ کر سکتے ہیں. مگر بدعتی کا عمل ایک ایسا عمل ہے کہ وہ تو اس کے سامنے مزین ہے شیطان کی تزیین کے ساتھ، وہ تو اس کو نیکی سمجھتا ہے اور بہت کم پلٹا کھاتا ہے، بدعت پر قائم رہتا ہے. تو اللہ رب العزت نے بدعتی انسان سے بھی توبہ کو چھپا دیا، معنی اس کے دل میں توبہ کا احساس پیدا نہیں فرماتا. جس کو اللہ توفیق دے دے. یہ 2 جرائم ایسے ہیں ان کی بخشش نہیں ہے. 100 افراد کے قاتل کی بخشش ہو سکتی ہے، لیکن ان 2 بھیانک جرائم کے جو حامل لوگ ہوں گے ان کی بخشش نہیں. وہ ذات ارحم الراحمین، ہر گناہ بخشنے والی، بندوں کے دلوں میں توبہ کا احساس پیدا کرنے والی، کثرت کے ساتھ، کیونکہ بندے بھی کثرت سے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور اسی کثرت کے ساتھ عملی طور پہ توبہ کی توفیق دینے والی، اور اسی کثرت کے ساتھ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والی. اور یہ معاملہ ایسا ہے جو ہمیشہ مد نظر رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہر وقت ایک حاضری کی صورت ہو اور کثرت سے اپنے گناہوں کو یاد کرے اور گناہوں پر توبہ کرے. جو بندہ توبہ کرتا ہے سمجھے کہ اس کو اللہ کی توفیق میسر آ گئی، اور اس توبہ کی قبولیت بھی ضروری ہے. جس ذات نے توبہ کا احساس پیدا کر دیا اور جس ذات نے عملی طور پہ توبہ کروا دی، یقیناً وہ توبہ قبول بھی کرے گا. یہ ساری اسی کی توفیق سے ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ طوبی لعبد وجد فی صحیفته یوم القیامہ استغفارا کثیرا. اس بندے کے لیے خوشخبری ہو اور جنت کی بشارت ہو جو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار کو پائے. یہاں کثرت ہی مطلوب ہے. ہر بندہ گناہ کرتا ہے اور کثرت سے گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور بار بار توبہ کو توڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کثرت سے بلکہ اس سے بڑھ کر توبہ کا احساس بھی پیدا کرتا ہے اور عملی طور پہ توبہ کرواتا ہے. اور جب وہ توبہ کر رہا ہو یا کر لے تو اللہ اس توبہ کو قبول کر لیتا. ہاں البتہ وہ معانی ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے جن معانی کو پیدا کرنے سے
توبہ کا معاملہ انتہائی قریب ہو جاتا ہے اور انتہائی قابل قبول بن جاتا ہے. مثلا عقیدہ توحید کی قوت. اللہ پاک کا فرمان ہے کہ فاعلم انہ لا الہ الا ھو واستغفر لذنبک. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جان لو کس چیز کو؟ لا الہ الا اللہ کو. اس کلمے کو پہچان لو. لا الہ الا اللہ کو جان لو، پہچان لو، اس کے معنی کو سمجھ لو. اس کلمے کے اندر موجود نفی اور اس بات کے عقیدے کو اور یہ دو ارکان جو ہیں انہیں بخوبی جان لو. رکن نفی کیا ہے؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، نہ زمین پر، نہ اوپر، نہ نیچے. اور الا اللہ رکن اس بات ہے، صرف اللہ رب العزت وہی معبود برحق ہے، باقی کوئی معبود نہیں. اور جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں سارے باطل اور جھوٹے ہیں. پہلے اس بات کو جان لو. اچھی طرح جاننے کے بعد، پہچاننے کے بعد واستغفر لذنبک، پھر استغفار کرو اپنے گناہوں سے. لیکن گناہوں کے استغفار سے قبل ضروری ہے کہ اس کلمے کو جان لو اور پہچان لو، جس کا معنی جو قبولیت توبہ کے لیے توحید ضروری ہے. نفی و اثبات ہے. نفی کی توحید یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اس بات کو پوری قوت سے جان لو اور پہچان لو. اور اس باتی توحید یہ کہ سچا اور حق معبود صرف اللہ رب العزت ہے اور کوئی نہیں. اچھی طرح جان لو اور پہچان لو. اس کے بعد استغفار کرو تو اللہ رب العزت آپ کے استغفار کو قبول کر لے گا. معنی توحید کی معرفت کے بغیر توبہ اور استغفار قبول نہیں ہوتے. بندہ لاکھ بار توبہ کر لے مگر اس کے عقیدے میں یا اس کے عمل میں کسی طرح کا شرک ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی موجودگی میں نہ توبہ قبول ہے نہ استغفار قبول. اس بندے کے لیے بخشش نہیں ہے، نہ شرک کی معافی ہے اور نہ شرک کی موجودگی میں اس کی توبہ کی قبولیت ہے. مانا کوئی گناہ نہیں بخشا جائے گا جب تک اس کے اندر شرک موجود ہے. تو توحید اور اس کی معرفت ضروری ہے توبہ اور استغفار سے قبل. تو اس کلمے کو جان لو اور پہچان لو. خالی کلمے کا ورد کافی نہیں ہے بلکہ اس کی معرفت ضروری ہے. یہ کلمہ اسلام اور کفر کے مابین حائل ہے. کائنات کی سب سے بڑی گواہی اللہ کی توحید کی گواہی ہے. جب تک اس گواہی کو جانو گے نہیں تو اس کلمے کا کیا فائدہ؟ سارے اعمال کی قبولیت کا مدار اس کلمے پر ہے، توحید پر ہے. تو توبہ اور استغفار کی قبولیت بھی توحید کے ساتھ مشروط اور مقرون ہے. اگر عقیدے میں بگاڑ ہے یا عمل میں شرک داخل اور شامل ہے تو اللہ رب العزت نہ شرک کو معاف کرے گا اور نہ اس کی موجودگی میں کوئی دوسرا گناہ معاف کرے گا. توبہ ہی نہیں قبول ہوگی. تو معافی کا کیا سوال؟ تو جو معنی آپ نے پیدا کرنے ہیں توبہ اور استغفار سے قبل، اس میں توحید کی صلابت اور پختگی اور مضبوطی اور شدت اس کا پہلا نمبر اور پہلا درجہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صیغہ ذکر کیا ہے اور اس کو سید الاستغفار کہا ہے. توبہ کا صیغہ، استغفار کا صیغہ، اور اسے سارے استغفاروں کا سردار کہا ہے. اس میں توبہ اور استغفار کے تعلق سے 8 معانی کا ذکر ہے اور یہ صیغہ سب کو یاد ہونا چاہیے.
صحیح بخاری میں یہ وارد ہے، اور اس کی ایک فضیلت بھی ہے، ان استغفار کے ساتھ ساتھ ایک فضیلت بھی ہے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ صبح کے وقت یہ پڑھنے کی توفیق دے دے اور اس دن شام ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ شام کو پڑھنے کی توفیق دے دے اور صبح سے قبل وہ فوت ہو جائے تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ شریعت کی ایک سماحت اور وسعت ہے، بہت بڑی برکت، اور ہمارے خالق اور مالک کی رحمت کی شدت ہے کہ اس نے ایسے کلمات بنا کر عطا فرما دیے جن کلمات کے دامن میں گناہوں کی معافی بھی مذکور مخفی ہے، اور جن کلمات کی ادائیگی سے جنت کا داخلہ بھی یقینی۔ وہ معنی کیا ہے؟ اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کے تعارف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ یا اللہ میرا عقیدہ، میرا منہج اور میری سوچ اور فکر کا محور یہ ہے کہ تو ہی میرا رب ہے اور کوئی نہیں۔ جب تو ہی رب ہے تو اور کس کے پاس جاؤں؟ اور جب تیرے پاس آ چکا ہوں تو پھر میں تیری بخشش اور رحمت کا ایک سوالی بن کر آیا ہوں۔ اب یہ جھولی خالی نہ لوٹے کہ تو ہی میرا رب اور کوئی رب نہیں۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب تجھے رب مان لیا تو رب ہی معبود ہوتا ہے۔ رب کا معنی پیدا کرنے والا، رب کا معنی روزی دینے والا، رب کا معنی سارے امور کا مالک، رب کا معنی مدبر، تدبیر کرنے والا اور سارے امور کا تصرف کرنے والا۔ یہ سب کچھ تو ہے۔ جب تو ہے تو پھر لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جو رب ہے وہ معبود ہے، جو خالق اور مالک ہے وہ معبود، اور پوری کائنات کا خالق اور مالک تو ہے۔ مجھے بھی تو نے پیدا کیا تو تو ہی میرا معبود ہے۔ یہ دوسرا معنی ہے توبہ اور استغفار کی قبولیت کو قریب کرنے والا اور یقینی بنانے والا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، تو میرا خالق ہے۔ وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، تیری نوکری اور چاکری کرنے والا ہوں، تیرے احکام کا پابند ہوں، تیرے احکام کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے والا ہوں، تیرا بندہ ہوں، مملوک ہوں، مقہور ہوں، تیرے سامنے اپنے آپ کو جھکانے والا ہوں۔ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور اے اللہ جتنی مجھ میں طاقت ہے میں تیرے عہد کو پورا کرنے والا ہوں، جو تیری عائد کردہ ذمہ داریاں ہیں انہیں نبھانے والا اور ادا کرنے والا، جتنی مجھ میں طاقت، بقدر طاقت تیرا فرمانبردار، تیری اطاعت کرنے والا اور تیرے عہد پر چلنے والا، تیرے عہد کو قبول کرنے والا اور پورا کرنے والا اپنی طاقت کے وقت۔ ابوء لک بنعمتک علیہ، اس کے ساتھ ساتھ ایک اعتراف ہے کہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں وہ تیری طرف سے ہیں، تیری عطا کردہ ہیں۔ ہر نعمت دینے والا تو ہی ہے، تو میرے پاس تیری نعمتوں کی بڑی ایک وسعت اور کشادگی ہے۔ وہ ابوء بذنبی، اور ان نعمتوں کے مقابلے میں میرے پاس کیا ہے؟ میں نے تجھے کیا دیا سوائے گناہوں کے؟ گناہ دیے۔ تیری طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، میری طرف سے گناہ ہی گناہ ہیں، کہ گناہوں کی کثرت۔ ہر بندہ گناہ گار، اور بعض اوقات گناہوں کا احساس تک نہیں ہوتا۔ کسی دوست کے ساتھ آپ بیٹھے ہوں، گپ شپ کر رہے ہوں، گھنٹہ بیٹھے آدھا گھنٹہ بیٹھے، اس دوران کتنے گناہوں کا ارتکاب آپ نے کر ڈالا، نظریں آپ کی کہاں کہاں گئی، زبان پر کیا کیا الفاظ آئے، کانوں سے کیا کچھ سنا،
اور کس قسم کے افکار اور سوچ اور عزائم آپ کے دل میں پیدا ہوئے، بندوں کو اس کا احساس ہی نہیں۔ تو اے اللہ میری طرف سے گناہ ہی گناہ ہے اور تیری طرف سے انعام ہی انعام ہے، تیری طرف سے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی، میری طرف سے گناہ ہی گناہ ہے، کثرت سے گناہ۔ فاغفر لی، مجھے بخش دے، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں۔ یعنی یہ ایک بڑے اہم اور ٹھوس عقیدے کا اقرار ہے کہ گناہوں کو تو ہی بخشنے والا اور کوئی نہیں، تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا۔ توبہ کا خیال بھی تو ہی پیدا کرتا ہے، عملاً توبہ تو ہی کرواتا ہے۔ جب یہاں تک لے آیا اور میں توبہ کر رہا ہوں تو یا اللہ اس توبہ کو قبول فرما لے، تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں۔ یہ چھوٹا سا استغفار کا صیغہ جس کو سید الاستغفار کہا گیا ہے، سارے استغفاروں کا سردار ہے، اس میں وہ سارے معانی موجود ہیں جو توبہ کے معاملے کو قریب کرنے والے۔ بندے کا اقرار کہ اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے، بندے کا اقرار کہ اللہ ہی میرا رب ہے، بندے کا اقرار کہ اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات کو ماننے کا پابند ہوں اور اپنی طاقت کے بقدر ماننے کی کوشش کرتا ہوں، اور بندے کا اقرار ہر نعمت اللہ کی عطا کردہ ہے، اور بندے کا اقرار کہ میں تو نرا گناہ گار ہوں اور بڑا گناہ کرنے والا اور انتہائی فسق و فجور کا ارتکاب کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ بار بار بخشنے والا۔ میرا کام بار بار گناہ کرنا ہے اور بار بار توبہ کرنا ہے، اور اللہ کا کام بار بار توبہ کی توفیق دینا اور توبہ کو قبول کر لینا۔ تو سید الاستغفار کو اچھی طرح یاد کریں، پڑھیں کثرت سے، اور جو معنی اس کے اندر موجود ہے اور جو بنیادیں ہیں توبہ کے تعلق سے، ان بنیادوں کا استحضار رکھیں اپنے دلوں میں۔ اور یہ معاملے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان معاملوں پر جلدی توبہ قبول کرنے والا اور بندوں کو بخش دینے والا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ سورہ توبہ کی جو شروع میں ہم نے پڑھی، اس میں اللہ نے خبر دی کہ بندے نہیں جانتے کہ میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، اور وہ یاخذ الصدقات، اور صدقات لیتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ یہ بندہ جو صدقہ دیتا ہے اس صدقے کو میں پکڑتا ہوں اور لیتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ یہ بھی ایک بڑا اعزاز ہے بندوں کے لیے کہ اللہ تعالی ہمارا صدقہ اپنے ہاتھ میں لے لے اور اس کو قبول کر لے۔ ان صدقہ کو قبول کرنے کے جو طریق ہے منفرد ہے، نمازیں قبول ہوتی ہیں، روزے قبول ہوتے ہیں، مگر صدقہ کی قبولیت یہ ہے کہ اللہ تعالی صدقہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من تصدق بصدقۃ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا طیبا، کہ جو بندہ اپنی حلال روزی سے اللہ کی راہ میں صدقہ دے اور اللہ حلال ہی قبول کرتا ہے۔ اگر حرام سے کما رہا اور صدقہ دیتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ وہ تو لعنت اور پھٹکار کا مستحق ہے۔ کسب طیب سے صدقہ دیا تو اللہ وہ صدقہ لے لیتا ہے، اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ لیتا ہے، اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اور یربیھا کما یربی احدکم فلوہ، اور اللہ اس کو صرف لیتا ہی نہیں بلکہ پالتا ہے جیسے تم اپنے جانور کے بچے کو پالتے ہو۔ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، صدقہ بھی آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ جانور کے بچے کی ایک حد ہے وہ ختم ہو جائے گا، مگر صدقے نے قیامت تک بڑھتے ہی رہنا ہے، حتیٰ کہ قیامت کی حتیٰ یصیر مثل احد، کہ مثل الجبل، قیامت کے دن وہ ایک کھجور، جو ایک پیسہ یا روپیہ جو آپ نے دیا وہ احد پہاڑ بن چکا ہوگا، اور پہاڑ کی صورت میں بندے کے میزان حسنات میں ہوگا۔ تو یہ صدقے کو قبول کرنے کا منفرد طریقہ کہ اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتا ہے، راضی بھی ہوتا ہے، اور اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک عالم ہے
محبت کا ایک انداز ہے. اللہ تعالیٰ کو بندے کا صدقہ پسند ہے اور صدقے میں اخلاص ہو وہ پسند ہے کہ میرے بندے نے صدقہ دیا کسی ریاکاری کے بغیر، صرف مجھے دکھانے کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے. میں ایسا خوش ہوں گا کہ یہ صدقہ خود لے لوں گا اور اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ لوں گا. قبول بھی ہو گیا اور وہ بڑھنا شروع ہو گیا. صدقہ بڑا ایک محبوب عمل ہے. اس لیے جو لوگ قیامت کے دن یا مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب کے منظر دیکھیں گے وہ کیا کہیں گے؟ لو ان لنا کرۃ فاصدق، لو ان لی کرۃ فاصدق، کاش ہمیں دوبارہ بھیج دیا جائے، ہم جا کر صدقہ دیں. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق. بندہ کیا کہے گا کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے ڈھیل دے دے، تھوڑی سی ڈھیل دے دے، تھوڑی سی عمر بڑھا دے. میرے بندے کیا کرے گا عمر بڑھوا کر؟ 70 سال دے دیے، 100 سال دے دیے، اب تو کیا چاہتے عمر بڑھا دے؟ تھوڑی سی ڈھیل دے دے، عمر بڑھا دے تو میں جا کر ایک ہی کام مسلسل کروں گا اور وہ صدقہ دیتا رہوں. بندہ دیکھے گا نا کہ صدقے کی کیا پذیرائی ہے اور کیا قبولیت کا عالم ہے اور کیا اللہ کی رضا اور محبت کی راہ ہے یہ. تو بندہ کہے گا تھوڑی سی ڈھیل دے دے، اور جو تو ڈھیل دے گا اس میں ایک ہی کام کروں گا، ہر وقت صدقہ ہی دیتا رہوں گا. جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صدقہ ایک بڑا محبوب عمل ہے اللہ کے ہاں. تو یہ صدقے کی قبولیت کا ذکر، یا خود صدقات، اللہ صدقات کو لیتا ہے، قبول بھی کرتا ہے، اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ کے اس کو پالتا ہے اور قیامت تک وہ پلتا رہے گا، بڑا ہوتا رہے گا، حتیٰ کہ ایک ذرے کی مقدار کا صدقہ قیامت کے دن ایک عظیم پہاڑ بن کے آپ کی نیکیوں کے پلڑے میں ہوگا اور آپ کے اس پلڑے کو بھاری کرے گا، نیکیاں بھاری کرے گا. اور نیکیوں کا بھاری ہونا، چاہے وہ بھاری ہونا ایک ذرے کے برابر ہو، یہ بندے کی نجات کی نشانی ہوگی اور اس کی بخشش کی نشانی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ خود اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کی توبہ کو بار بار قبول کرتا، کثرت سے قبول کرتا ہے، اور بندوں کے صدقات قبول بھی کرتا اور پکڑتا بھی ہے، لیتا بھی ہے، اور ان صدقات کو بڑھاتا بھی ہے. اور وَأَنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ وَأَنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کثرت سے خوب توبہ قبول کرنے والا اور الرحیم شدت سے رحم کرنے والا. دونوں مبالغے کے صیغے، دونوں میں کثرت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندے کو توبہ کا احساس بھی دیتا ہے اور اس سے عملاً توبہ کرواتا ہے اور اس کی توبہ بار بار قبول کرتا ہے. بندے کا کام بار بار گناہ کرنا اور بار بار توبہ کرنا، بلکہ بار بار توبہ کو توڑنا اور پھر گناہ کرنا اور پھر توبہ کرنا. اللہ تعالیٰ تواب ہے، بار بار جو توبہ بندہ توڑتا ہے اور پھر گناہ کر کے پھر توبہ کرتا ہے، اللہ پھر قبول کر لیتا ہے، اور وہ خوب تواب ہے اور کثرت سے بندوں کے گناہوں کو بخشنے والا. اور ساتھ الرحیم بھی ہے، تواب کے ساتھ رحیم بھی ہے. یہ نہیں کہ بندہ توبہ کر کے اپنے گناہ بخشواتا ہے اور اللہ گناہ معاف تو کر دیتا ہے، مگر اس گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے بندے کو چھوڑ دیتا ہے. جیسے انسانوں کا طرز عمل ہے، کوئی آپ پر زیادتی کر بیٹھے، اول تو آپ معاف نہیں کرتے، اور اگر معاف کر دیں تو شرط لگاتے ہیں کہ اپنی شکل گم کر لو، مجھے دوبارہ یہاں نظر نہ ہو. اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں ہے. بندہ کثرت سے گناہ کرتا ہے، اللہ کثرت سے معاف کرتا ہے، اور ساتھ الرحیم بھی ہے، بندے پر اپنی رحمت نچھاور کرتا ہے، بندے کو رحمتوں سے ڈھانپ لیتا ہے. گناہگار بندے کو معاف بھی کر دیا، رحمتیں بھی عطا فرما دی. تو مانا توبہ ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی صفت تواب کے مظاہر ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ساتھ ساتھ صفت الرحیم کہ وہ توبہ بکثرت قبول کرنے والا اور کثرت سے اور شدت سے رحم کرنے والا. صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
لن يدخل احدکم عملہ الجنہ، کسی انسان کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا الا برحمت اللہ، جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو۔ تو یہ رحمت کے حصول کے جو بہت سے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب ہے کہ گناہ گار بندہ بار بار توبہ کرے، کثرت سے توبہ کرے۔ جب وہ کثرت سے توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو تواب بھی پائے گا، یعنی کثرت سے قبول کرنے والا، الرحیم بھی پائے گا کہ شدت کے ساتھ اس پر رحم کرنے والا، اور اپنی رحمت سے اس کو پورا کا پورا ڈھانپ دینے والا۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات کی اور صفات کی معرفت، کہ ان معرفت کے ان خزانوں کو بندہ اگر سمیٹ لے، حاصل کر لے، تو یہ طے کرے کہ اس کا رب تعالیٰ کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں کہ گناہوں پر صرف زور دے اور گناہوں کا ارتکاب کرے اور توبہ کے معاملے کو یا تو بھول جائے یا ملتوی رکھے، مؤخر کرتا رہے۔ نہیں، جو اس مقام پر اللہ رب العزت کی ایک رحمت اور اس کی جو ایک صفت توابیت ہے، جو اس کا ایک عالم ہمارے سامنے آتا ہے، تو اس کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اگر خطا کار ہو تو توبہ کے معاملے کو لیٹ نہ کرے، مؤخر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ایسا بندوں پر رحم کرنے والا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اس گناہ کو مت لکھو، 6 پہر انتظار کرو، 6 پہر۔ اگر 6 پہر کے اندر میرا بندہ توبہ کر لے، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے نامہ اعمال کو سیاہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 6 پہر انتظار کرو، صبح کا 1 پہر ہے تو پھر دوپہر، پھر سپہر، پھر شام 1 پہر، پھر رات 1 پہر۔ وہ 24 گھنٹے انتظار رہتا ہے کہ بندہ توبہ کر لے، ابھی توبہ کر لے، ابھی توبہ کر لے۔ اور اگر 6 پہر گزر جائیں اور وہ توبہ نہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک ہی گناہ لکھ لو، اور آگے بھی بندے کی توبہ کا انتظار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا، بندے کو جب بھی توبہ کا احساس آ جائے وہ اللہ کی توفیق ہوگی، اور بندہ عملاً توبہ کا منہج اختیار کر لے وہ بھی اللہ کی توفیق ہوگی۔ اور اللہ جب یہاں تک لے آیا تو توبہ کرنے والے کی توبہ کو بھی نہ صرف یہ کہ قبول کرے گا، بلکہ اپنے اس بندے کو اپنی رحمت اور محبت سے ڈھانپ لے گا۔ اللہ افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب اس کا بندہ توبہ کرتا ہے، سب سے زیادہ خوشی۔ اور بندے کے لیے ایک محبت اور ایک اعزاز و اکرام جب بندہ توبہ کرتا ہے، توبہ قبول بھی ہوتی ہے، محبتیں ملتی ہیں، رحمت کے خزانے ملتے ہیں اس عمل سے۔ وہ لوگ انتہائی شقی ہیں، بدبخت ہیں، جو گناہ تو کرتے ہیں بڑی جرت کے ساتھ، مگر توبہ کے معاملے کو فراموش کیے بیٹھے ہیں اور اس کو مؤخر کرتے ہیں۔ اس کے لیے سوچتے ہیں کہ 10 سال بعد کر لیں گے، ریٹائر ہوں گے پھر کر لیں گے، بڑھاپا آئے گا پھر کر لیں گے۔ نہیں، کسی شخص کے ماتھے پر اس کی عمر تحریر نہیں ہے کہ اس نے کب تک جینا ہے اور کتنا زندہ رہنا ہے۔ جو ہی گناہ کا ارتکاب ہو جائے، یہ فطرت انسانی ہے، تو توبہ کو مؤخر نہ کرے۔ جو نصوص ہمارے سامنے آتے ہیں اس کی شدت رحمت کے اور اس کی بخشش کی کثرت کے، ان کا تقاضا یہی ہے کہ ان سارے مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، اور بندہ ان توبہ کے معاملے کو ملتوی کر کے ایک شقاوت اور محرومی خریدنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں شامل ہو جائے جن میں انابت ہو اور توبہ اور استغفار کی کثرت ہو، کہ وہ بندے جنت کے مستحق ہیں کہ قیامت کے دن جب ساری مخلوقات کے سامنے ان کا اعمال نامہ کھولا جائے تو کثرت سے اس میں استغفار ہو، ہر سطر پر استغفار ہو، ہر صفحے میں استغفار بھرا ہو، اس کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس منہج توبہ کا فہم عطا فرما دے، اور ہماری جو ہے وہ توبہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی ارزاں فرما دے، عملاً توبہ کرنے کی توفیق بھی دے دے، اور جب بھی توبہ کرے اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ ہم خطا کار ہیں اور بار بار خطا کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ تواب ہے اور بار بار توبہ کی توفیق دینے والا اور بار بار توبہ قبول کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اپنی محبت، رحمت اور جو توابیت کے تقاضے ہیں وہ پورے فرماتا رہے،
اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل ہوں اور اس کی محبتیں حاصل ہوں، اس کی توحید کے ساتھ پوری وفاداری ہو اور اس کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی سنت، اس کا شوق اور ذوق ہو. یقین یہی بنیادیں ہیں کامیابی کی. والتوفیق بید اللہ تعالی. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ وبعد. بہت سے ساتھیوں نے اپیل بھیجی ہے دعا کے لیے. اللہ تعالیٰ تمام بیمار بھائیوں اور بہنوں کو صحت کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرماتے. سترہ کے تعلق سے پوچھا گیا نمازی کے لیے سترہ جب نماز پڑھے تو اپنے سامنے سترہ رکھے، یعنی جو جیسے اونٹ کی کوہان ہے اس کے برابر ایک لمبی چیز ہو 1.5 فٹ کی، اور پھر نماز پڑھے. اور پھر جب سترہ رکھا ہو تو آگے سے کوئی گزرتا ہے تو نماز میں کوئی فضل نہیں پڑے گا اور نماز وہ انشاءاللہ قابل قبول ہوگی. سترہ کا اہتمام کیا کیجیے. 1-2 غلطیاں جو ہم کرتے ہیں، مثلا ہم نے سلام پھیرا اور دیکھا کہ ہمارے پیچھے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، یعنی وہ آپ کو سترہ بنا چکا ہے، تو آپ کو صبر کرنا چاہیے اور بیٹھے رہیں جب تک بیٹھے رہیں کہ اس کا اجر آپ کو ملے. اس نے آپ کو سترہ بنایا ہے تو سترے کو توڑے نہ اور جانے کی کوشش نہ کریں. یہ اس کے آگے سے گزرنا بھی ہو. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جب ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو آپ کو 40 انتظار کرنا چاہیے. 40 دن، 40 ہفتے، 40 مہینے، 40 سال یہ مبہم ہے. یعنی اتنا کھڑے رہو اور جانے کی کوشش نہ کرو. کوئی مصروفیت ہو صبر کر لو اور اس کی نماز ختم کرنے کا انتظار کرو. دوسری غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی چیز پکڑ کے سترہ رکھ کے گزر جاتے ہیں. بھئی اگر یہ حل ہوتا تو اللہ کے نبی فرماتے کہ گزرنا چاہو تو سترہ آگے رکھ کے گزر جاؤ. یہ بھی غلطی ہے. نہیں، وہاں صبر سے انتظار کرو اور جب وہ نماز ختم کر لے تب گزرو. سترہ وہ ہے جو بندے نے خود اپنے آگے رکھا ہے، اور آپ اگر گزرنا چاہ رہے ہیں اور سترہ آگے رکھ کے گزر جائیں تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ آپ کو وہاں انتظار کرنا چاہیے اور یہ انتظار بھی انشاءاللہ موجب اجر ہوگا. اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے اذا صلی احدکم فلیستتر بشیء. جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو کسی چیز کو اپنا سترہ بنا کے نماز پڑھو. اور ایک حدیث میں وَلْيَدْنُ مِنْهَا، سترے کے قریب ہو. جو اللہ کے نبی سترہ رکھتے اور سجدہ کرتے تو سجدہ آپ کے سر اور سترے کے مابین ایک بکری کے گزرنے کا ایک فاصلہ ہوتا. اتنا قریب آپ ہوتے. سترے کے قریب ہونا چاہیے، دور نہیں. اور سترے کا اہتمام اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. بڑی اس کی تاکید وارد ہے. ہاں، جہاں آپ اکیلے ہی ہوں اور کسی کے آگے وہاں آنے کا امکان نہ ہو، وہاں اگر آپ بغیر سترے کے پڑھ لیں تو یہ معاملہ جائز ہے. لیکن جہاں لوگوں کی آمد و رفت ہو اور لوگوں کے آنے کا گزرنے کا امکان اور احتمال ہو تو وہاں سترہ آگے رکھیے. اگر امام کے آگے سترہ ہے تو وہ سترہ سارے مقتدیوں کے لیے کافی ہے، پھر کوئی حرج نہیں. واللہ اعلم. یہ آج کا اعلان یہ کشمور میں ہمارے ایک ادارے کے لیے ہے. یہ کشمور شہر میں بحمد اللہ توحید کی پہلی اذان ہے اور پہلی دعوت. اللہ کا گھر بن چکا ہے اور بڑا مشکل ہے وہاں کام کرنا، لیکن ساتھیوں نے ہمت کی اور کام کا آغاز کر دیا. اس وقت 25 طلبہ وہاں پر مسافر موجود ہیں جو علاقے کے اور زیور علم سے آراستہ ہو رہے ہیں. تو وہاں آج تعاون کی آپ سے درخواست کی گئی ہے. یعنی مسجد کے ساتھ مدرسے کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے اور ڈی پی سی تک کا کام ہو چکا ہے. تو آج ساتھی آپ کے پاس آئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے مدد کے بعد آپ حضرات کے سامنے تو آپ اس ادارے کے لیے تعاون کریں. بڑا ایک دور افتادہ مقام ہے، بڑی وہاں جہالت ہے اور وسائل کی کمی ہے، لیکن بحمد اللہ یہ ہمت کی بات ہے کہ اللہ کا گھر بن چکا، مدرسہ زیر تعمیر ہے، طلبہ موجود ہیں، نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے، طلبہ کی تعلیم کا اہتمام ہو رہا ہے. تو جو کام انہوں نے کرنا تھا وہ کر ڈالا. اب آگے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو مایوس نہ لوٹائیں. دور سے آئے ہیں اور ان کو تعاون دیں ضرور، تاکہ اللہ کے دین کا کام چلتا رہے. اور تعلیم جس میں خرچ کرنا صدقہ جاریہ کے مترادف ہے،
یہ کام جاری و ساری رہے. اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات